السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر دن کے جیسے آج رمضان کا یہ کلاس، سب سے پہلے اس میں ہم قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھتے ہیں اور پھر ایک حدیث کا مفہوم جانتے ہیں اور پھر ایک پیغام ہوتا ہے. تو آج قرآن کریم کی سورہ قریش پڑھنے والے ہیں. سورہ قریش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش. قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، چونکہ قریش مانوس ہوئے، کس چیز سے مانوس ہوئے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جارے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور ڈر اور خوف سے بچا کر امن پردان کیا. یہ سورہ قریش ہے. سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے بہت گہرا ہے، جو پہلے والی سورہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ناکام کیا اور خانہ کعبہ کی ابرہہ کی فوج سے حفاظت فرمائی، تو اس کے بعد عربوں میں کعبہ کی وجہ سے قریش کی دھاک بیٹھ گئی تھی. سارے عرب قریش کا سمان کرنے لگے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کے رکھوالے قریش ہی تھے. جب دوسرے لوگ اچک لیے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، ایسے وقت میں خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کا سمان بڑھ گیا، ریسپیکٹ بڑھ گیا. یہ ویاپار کے لیے باہر جاتے تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. اس سورہ میں قریش کو اسی شانتی پورن واتاورن کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کے لیے ماحول شانتی پورن ہو گیا اور وہ امن کے ساتھ جارے اور گرمی کے موسم میں تجارت کر پا رہے ہیں اور کوئی بھی ان کو روک نہیں رہا ہے. اصل میں ان کا تجارتی قافلہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتا تھا اور یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتا تھا، کیونکہ شام کا علاقہ، سیریا کا علاقہ، یہ ٹھنڈا علاقہ تھا اور آج بھی ٹھنڈا ہی علاقہ ہے. ان کی چونکہ ہر طرف عزت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قریش کو یہ احساس دلاتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے تمہارے لیے تمہاری تجارت کو آسان بنا دیا اور خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہارا سمان بڑھا، تمہاری عزت بڑھی، تمہارا رسپیکٹ لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہوا، تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرو. انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، یعنی جس گھر کے رب نے ان کے لیے پیسفل ماحول کریٹ کیا، ان کو چاہیے کہ اسی کے رب کی پوجا کریں. جس اللہ نے ان کو بنایا، ان کو روزی کے سادھن دیے، وہ اکیلا رب ہی عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، اور اسی کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا تھا. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے نبیوں کا یہی پیغام تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں.
وہ عبادت کا مستحق اس وجہ سے بھی ہے کہ اسی نے تم کو بھوک اور پیاس میں کھلایا اور ڈر سے امن و امان عطا کیا۔ گویا اس سورہ میں قریش پر کی گئی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلایا کہ اسے امن عطا کیا، روزی کے وسائل دیے۔ ایسی حالت میں قریش کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا نہ جھکائیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ امن اور شانتی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماحول پیسفل رہے، سماج میں شانتی ہو، اسلام اس کو سراہتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے، اس کا جسم تندرست ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، امن و امان کے ساتھ صبح کیا، صحت مند تھا، تندرست تھا، اور ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ چکی ہے ایسے انسان کے پاس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے اللہ رب العالمین، لیکن پھر بھی ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ امن کے ساتھ تھا، اس کو صحت ملی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا تھا، تو سمجھ لو کہ پوری دنیا اس کے قدموں تلے آ چکی ہے۔ چلیں آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، صفائی آدھا ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دے گا، یعنی عمل کے میزان کو ثواب سے بھر دے گا۔ کیا؟ الحمدللہ کہنا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی جگہ کو، یا ان دونوں میں سے ایک بھر دے گا آسمانوں اور زمین کے درمیان کی خلا کو۔ کس چیز سے؟ اجر و ثواب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، نماز پرکاش ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دان دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا، دھیرج سے کام لینا، یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تمہارے لیے گواہی بننے والا ہے یا تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچتا ہے، چنانچہ یا تو اللہ کے ہاں بیچ کر کے
اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا شیطان سے بیچ کر کے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ فضائل اعمال سے متعلق اس حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث میں طہارت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی، صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے، کیونکہ طہارت نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، اور اللہ پاک پاکی، صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وضو کی فضیلت میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اس حدیث میں کہا گیا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ کون سا میزان؟ عمل کا میزان۔ الحمدللہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف پائی جاتی ہے۔ ہر وقت ایک بندے کو الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، جو میزان کو بھر دینے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیں گے، یا ان میں سے صرف ایک آسمانوں اور زمین کے درمیان کی خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور صرف زبان کو حرکت دینے کی بات ہے، اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر اس حدیث میں کہا گیا کہ نماز نور ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، کیونکہ اس سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو قائم کیا، یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات ہوگی۔ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اور جس نے اس نماز کی محافظت نہیں کی، اس نماز کی حفاظت نہیں کی، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ صدقہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، والصدقۃ برہان، ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ مال ہر انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر کرنے میں روشنی ہے، کیونکہ صبر مصیبتوں اور پریشانیوں میں مومن کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے، غم کو ہلکا اور غلط کرتا ہے۔ اور صبر کی سب سے بہترین قسم کیا ہے؟ صبر کی سب سے بہترین قسم روزہ ہے۔ روزہ کے اندر صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اطاعت پر صبر کرنا،
اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پہ صبر کرنا، کیونکہ ان کو کرنے میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، صبر کی یہ دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم اللہ نے جو چیزیں لکھ دی ہیں ان پر صبر کرنا، اور یہ تینوں چیزیں روزہ کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ روزہ کی حالت میں ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنا ہوتا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ جو مقدر کیا ہے اس کو ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر و صبر کہا ہے، یعنی صبر کا مہینہ۔ چھٹے نمبر پر اس میں کہا گیا کہ قرآن جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، کل قیامت کے دن آئے گا تو آپ کے لیے یا تو گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہ ہوگا، یا تو آپ کے لیے گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ نے اس کی تلاوت کی، اس کے احکام کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کی تلاوت کی طرف دھیان دی، تو گویا کہ قرآن آپ کے لیے سفارش بنے گا۔ اور اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اسے پڑھا نہیں، اس کے پیغام کو سمجھا نہیں اور اس کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہیں، تو قرآن آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ اخیر میں کہا گیا کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو یا تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں بیچتا ہے، گویا وہ اپنے نفس کو ایسا کر کے جہنم سے آزاد کراتا ہے، اور یہی ایک سعادت مند انسان کی پہچان ہے، یا پھر وہ اپنے نفس کو شیطان اور اپنے نفس کی چاہت سے بیچتا ہے اور شہوات کی پرتی میں لگ جاتا ہے، حرام کام کے کرنے میں لگ جاتا ہے، اور آخرت پر دنیا کو پراتھمکتا دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے نفس کو شیطان سے بیچ دیتا ہے اور جہنم کا اعلی کار بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم آج کے پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پیغام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے پیغام میں ہماری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ایمان کی سرکشا کی، جو دین پر جمے رہے۔ اتہاس کے مختلف مرحلوں میں جو لوگ دین پر جمے رہے ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہر دور میں نبی اور ان کے ماننے والے دین پر جمے رہے اور اس راستے میں ہر پرکار سے پریشانیاں برداشت کیں۔ انہیں ہر طرف سے ٹارچر کیا گیا، امانویے کشٹ پہنچائے گئے، دھن اور سمپتی کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا قصہ۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں بہت بڑا میسیج ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ فرعون نے نرینہ اولاد کو قتل کرنے کا آدیش دے رکھا تھا کہ جوتشیوں نے اس سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری حکومت جائے گی۔ اس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھگوان کہتا تھا، اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بھگوان کے گھر میں پلے بڑھیں اور جوان ہوں۔ اس میں گویا کہ سبق ہے کہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پلنے بڑھنے کا ماحول سازگار بناتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب نبی بننے کے بعد فرعون کو سمجھاتے ہیں تو وہ ایک نہیں سنتا، جادوگروں کو بلاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جادوگر بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں اور فرعون سے بہت سارے اپہار کی امید بھی لیے ہوئے تھے،
جب مقابلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر ہی جادوگر کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سندیشٹہ ہیں، نبی ہیں، چنانچہ ترنت کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب فرعون کی طرف سے دھمکی ملتی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اسلام سے نہ پھرے، موسیٰ کا انکار نہ کیا تو سخت سزا دوں گا، الٹے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دوں گا اور سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن جب دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو دھمکی کی باتیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ نئے مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا سموہ بڑی ہی دृڑھتا کے ساتھ فرعون کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جو واضح نشانیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کے مقابلہ میں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کسی صورت میں ہم تجھے پراتھمکتا نہیں دے سکتے۔ تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اگر تم فیصلہ کرو گے تو دنیاوی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہو اور بس۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے ان جادوگروں کی استھتی پر کہ ابھی ایمان لانے سے کچھ دیر پہلے فرعون سے انعام اور دنیاوی لالچ کے اچھک بنے ہوئے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی لالچ اور کوئی دھمکی ان کو ایمان سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طرح ان سارے ایمان والے جادوگروں نے جان دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ آپ خود سے یہ قصہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 78 تک ٹرانسلیشن اور ویاکھیا کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، عجیب طریقے سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، دृڑھتا آئے گی۔ دوسرا قصہ فرعون کے پریوار کے ایک مومن کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی میں فرعون کے پریوار کے ایک مومن کا قصہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرعون کے پریوار کا یہ مومن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے، کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک دن فرعون نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے لگا کہ ہم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور سبب یہ بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دھرم کو بدل دے گا یا دھرتی میں فساد مچائے گا، دھرم بدل دے گا یا دھرتی میں فساد مچائے گا۔ ذرا غور کیجئے، تاریخ کے ہر دور میں آتنک سندیشٹاؤں کے مخالفوں نے مچایا اور بدنام نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو کیا، اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ جب فرعون نے اپنا پلان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو فرعون کے پریوار کا یہ جو مومن تھا اور جو فرعون کا قریبی تھا، رشتہ دار تھا، اور اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس سے رہا نہ گیا اور بیچ سبھا میں بول اٹھا۔ سورہ مومن آیت نمبر
82 اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا آپ ایسے انسان کو اس لیے قتل کر دیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے فرمان بھی لے کر آیا ہے، اس نے چمتکاریاں بھی ظاہر کی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جو سندیش دیا ہے وہ ست ہے، اور اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو اس سے تمہیں تو نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جان رکھو کہ جس عذاب سے وہ تم کو ڈراتا ہے یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے ان ساری باتوں کے جواب میں ایک ہی بات کہا کہ ما اوریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ فرعون بھی کہتا ہے کہ بھلائی کے راستے کی طرف تیرا مارگدرشن کرتا ہوں۔ فرعون کی یہ بات سن کر فرعون کے پریوار کے اس مومن نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر تباہی کا وہ دن نہ آ پڑے جیسا پچھلے سمودایوں پر آ پڑا تھا، جیسے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا، ویسا ہی حال تمہارا نہ ہو جائے۔ فرعون نے اس مومن کی باتوں کا مذاق اڑایا، لیکن مومن نے ہمت کے ساتھ فرعون کے درباریوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ فرعون کا راستہ غلط ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اخیر میں فرعون کے دربار کا مومن کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جلد ہی تم یاد کرو گے جو کچھ بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسی ہمت تھی مومن کے اندر، یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان تھا آل فرعون کے مومن کے اندر، اس لیے یہ ہمت پیدا ہوئی کہ فرعون کے دربار میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اگرچہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ فرعون ایسی حالت میں مومن کا کچھ بھی نہ کر سکا، اور مومن نے جو باتیں کہی تھیں واقعی وہ باتیں 100% صحیح ثابت ہوئیں، اور فرعون اور اس کا لشکر، اس کی سینا سمندر میں ڈوب کر کے دنیا کے لیے سبق بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نجات پا گئے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دین پر جمے رہنے والوں کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے آل یاسین کے مومن کا قصہ۔ قرآن کریم میں مومن آل یاسین کی کہانی بھی بتائی گئی ہے، جسے آپ چاہیں تو سورہ یاسین آیت نمبر 31 سے 92 تک کا ادھین کر کے خود سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک بستی تھی جس کے رہنے والے اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں اور بھی بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے ان کے مارگدرشن کے لیے 2 سندیشٹاؤں کو بھیجا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، لیکن انہوں نے سندیشٹا کا انکار کیا اور ان کے ساتھ اتیاچار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی پشٹی کے لیے ایک تیسرے سندیشٹا کو بھیجا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تم کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اللہ نے آسمان سے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔
سندیشٹاؤں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم اسپشٹ روپ میں اللہ کا سندیش تم تک پہنچا دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تینوں سندیشٹا 10 سال تک ان کو ایک اللہ کی اور بلاتے رہے، اور ادھر ان لوگوں کا اہنکار اور گھمنڈ بڑھتا ہی رہا۔ کہنے لگے کہ تم سب اشوب ہو، ہمارے پاس سے تمہارے آنے کی وجہ سے بارش رک گئی ہوئی ہے، ہم پر اکال پڑ گیا ہے، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ نبیوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی اوگیا کر رہے ہو، کفر اور دوسرے پاپوں میں لگے ہوئے ہو، اس لیے تم پر بارش نہیں ہو رہی ہے اور اکال پڑا ہوا ہے۔ ادھر بستی والے سندیشٹاؤں کو دھمکی پر دھمکی دینے لگے کہ اگر تم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیں گے۔ اس بستی کے کنارے پر ایک نیک آدمی رہتا تھا جس کا نام کچھ مفسرین نے حبیب بن موسیٰ نجار لکھا ہے۔ یہ پہلے بیمار رہتا تھا، اسے کوڑھ کی بیماری تھی، 70 سال تک اس نے مورتیوں کی پوجا کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ مورتی اس کی سہایتا کریں گے اور اس کا کشٹ دور کر دیں گے۔ جب رسولوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس آدمی کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو اس نے کہا کہ ان کے پاس آخر کیا نشانی ہے؟ تو رسولوں نے، سندیشٹاؤں نے کہا کہ ہاں، ہمارا رب ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے اور تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دور کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ایمان لایا اور سندیشٹاؤں نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کوڑھ کی بیماری کو دور کر دیا، شریر اس کا ایسا ہو گیا گویا کہ کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ گویا کہ یہ ایک نو مسلم تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ بستی والے سندیشٹاؤں کے خلاف شریعنتر کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کی ہتیا کر دیں، تو ان کی بھلائی چاہتے ہوئے بستی میں آیا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے، جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تم سے کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتے، بلکہ وہ تو تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں۔ وہ بڑے ہی اچھے، نیک اور اچھے چرتر والے ہیں۔ پھر اس مومن ویکتی نے تتودرشیتا سے جو بات ان کو کہنا چاہ رہے تھے، حکمت سے جو بات ان کو سنانا چاہ رہے تھے، خود کو اس کا مخاطب کیا اور یوں کہنا شروع کیا کہ آخر اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر مجھے اسی کی طرح پلٹ کر جانا ہے؟ کیا یہ بات کسی پرکار بھی بدھی میں آتی ہے کہ میں اس جنم داتا اور مالک کو چھوڑ کر ایسی بے جان مورتیوں کی پوجا کروں کہ اللہ مجھے کسی کشٹ میں ڈال دے تو وہ ہمیں کسی کام نہ آ سکیں، نہ وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہی بن سکتے ہیں اور نہ ہی سوئم کشٹ کو دور کر سکتے ہیں جس کشٹ میں میں گھرا ہوا ہوں۔ یعنی یہ کتنی مورختہ پورن بات ہوگی کہ جن مورتیوں کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں انہی کے سامنے ماتھا ٹیکوں اور انہی سے مانگوں۔ یدی میں ایسا کروں گا تو کھلم کھلا گمراہی میں پھنس جاؤں گا۔ انی آمنت بربی فاسمعون، سن لو کہ میں تم سب کے رب پر ایمان لے آیا جو سب کا جنم داتا، مالک اور داتا ہے۔ یعنی گواہ رہو کہ میں سارے سنسار کے رب پر ایمان رکھتا ہوں
اور مورتیوں کا انکار کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو سب نے مل کر ایک ساتھ اس پر دھاوا بول دیا اور اس کی ہتیا کر دی۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اسے ایک گڈھے میں زندہ گاڑ دیا۔ کچھ نے کہا ہے کہ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا لیا اور جنت میں ڈال دیا۔ جب جنت میں ڈال دیا گیا تو جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر ابھی بھی ان لوگوں کو بھول نہ سکا، اور نیک بھاونا کے ساتھ وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم توحید پر ایمان لے آتی اور اللہ کی ذات کو سمجھ پاتی اور اسے اپنا لیتی، جس کے کارن میرے سبھی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں نیک ویکتیوں کا درجہ دے کر پرتشٹھت اور سمانت بنایا ہے۔ اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو جنت میں اونچا مرتبہ پا لیتے۔ ذرا وچار کیجیے، ایک نیک ویکتی کی بھلائی کیسی پائی جا رہی ہے کہ بڑے ہی پیار سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حکمت سے سمجھاتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ ان کو کیا ملتا ہے؟ خود انہی پر حملہ کر دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نیک انسان چونکہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اگیانتا میں ہیں، ان کے پاس اللہ کا صحیح گیان نہیں ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے جنت میں جانے کے باوجود بھی، جنت کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی وہ بھاونا بنی ہوئی ہے اپنی قوم کے پرتی کہ کاش کہ میری قوم کے لوگ ابھی بھی ایمان لے آتے اور اس نعمت کا حقدار بن جاتے جس نعمت میں ابھی جی رہا ہوں۔ لیکن قوم ایمان نہیں لائی۔ پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس انجام کو بھی ذکر کر دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون۔ اللہ نے انہیں برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی سینا نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ بھیجی جس کے پربھاؤ سے دیکھتے ہی دیکھتے سبھی نشٹ ہو گئے اور سارے اپنے گناہوں کا بدلہ چکھ کر کے دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، قرآن کے قصوں میں سے ایک قصہ گوفا والوں کا ہے، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یعنی گوفا والوں کا قصہ۔ یہ گوفا والے کون ہیں اور ان کا قصہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا قصہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے، اور اسی قصے کے آدھار پر اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ قیصر دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ ایک مورتی پوجک اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے زمانے میں ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایمان والے نوجوان تھے، ان کی سنکھیا 7 کے قریب تھی، اور یہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلہ میں گئے تھے، جہاں ایک دیوتا کا مندر تھا جس کی پوجا کرنے والے لوگ دور دور سے وہاں حاضر ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب مورتی پوجا کو دیکھا تو مورتی پوجا سے ان کا دل کھٹا ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بھگوانوں کی پوجا لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اب ان لوگوں نے ایک جگہ خاص کر لیا اور وہاں آ کر یہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلنے لگا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کو شکایت کی گئی
کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا ہے اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بالکل ساہس کے ساتھ اور صاف صاف ایک اللہ کی ایکتا کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا جھکائیں۔ ان کی اس ہمت سے بادشاہ کو بہت کرودھ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں پر رہ کر کے اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن موقع پا کر اس گاؤں سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ بادشاہ اور ان کی قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کہیں بھی پا نہ سکے۔ ادھر ان نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ بستی سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ یہ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے بیٹھ گئے جبکہ وہ کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ غار میں گئے تو لیٹ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دی۔ وہ 300 سال سے زیادہ دنوں تک سوئے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا اور جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی مدت تک سوئے رہے ہیں۔ جگنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم ہم لوگ سوئے رہے ہیں۔ اٹھنے کے بعد ان کو بھوک کا احساس ہوا تو ان کے پاس جو سکے تھے انہیں دے کر کے ایک آدمی کو بازار بھیجا سودا سلف لانے کے لیے۔ تو سکے لے کر کے جب وہ آدمی لوگوں کے بیچ گیا تو سکے تو بہت پرانے تھے، اس کے ذریعہ وہ آدمی پہچان لیا گیا۔ اب چونکہ استھتی بدل چکی تھی، کافروں کی جگہ ایمان والوں کو غلبہ مل چکا تھا، اس لیے ان کی سزا کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے غار والوں کی حفاظت کی۔ پر کیف اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم دین پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دیتا کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ہمارے ایمان پہ آنچ نہیں آ پاتی، جیسا کہ اللہ پاک نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ یہ قصے بہت دلچسپ ہیں اور دین پر جمے رہنے والوں کے قصے اور بھی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ مزید قصے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آج کے درس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔